عارفہ نور صاحبہ یہ بتائیے گا کہ وہ کیا قوت ہے، وہ کیا طاقت ہے جس کی وجہ سے پاکستانی لیڈرشپ کا جو مورال ہے یا جو سٹیمنا ہے یا جو پیشنس ہے وہ برقرار ہے. پچھلے 2-3 دن میں جو عوام جو دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ تھک ہار گئے ہیں، وہ ہمت ہار گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس پوری چیز کو ڈرائیو کر رہی ہے، فرام واشنگٹن ٹو تہران ٹو بیجنگ ٹو ریاض، اور پھر بھی ڈیلیور کر دیا. کل ماشاءاللہ ایک آلموسٹ ایک اوپن ہینڈڈ ہمیں سیز فائر مل گئی ٹرمپ نے کہا، اور پھر اس کا کریڈٹ پورا انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اور پرائم منسٹر صاحب کو دیا. یہ وہ کیا قوت ہے جو ڈرائیو کر رہی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو؟ شکریہ کامران خان صاحب. یہ میرے لیے کہنا تو بہت مشکل ہے کہ شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کیا چیز ڈرائیو کر رہی ہے. پر دیکھیں جیسے ابھی اسد عمر صاحب بھی غالباً کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا موقع آیا جس میں جو دو فریقین تھے دونوں سے پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے. اب ایران آبویسلی جس خطے میں ہے اس خطے کی تاریخ ہم سب کے سامنے ہے، تو ایرانیوں کی عرب ممالک سے کبھی بھی خاص تعلقات اچھے نہیں رہے، اور ایرانین ریولوشن کے بعد تو بالکل بھی اچھے نہیں رہے. اور پاکستان کے ساتھ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے مگر پھر بھی تعلقات اچھے رہے. جیسے بار بار اب یہ کسی نے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ذکر کیا کہ پچھلے سال بھی جب چند دنوں کی جنگ ہوئی امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان، تو ایران کے کافی ایئر کرافٹ جو تھے وہ پاکستان میں پارک تھے تاکہ وہ بچ سکیں، دے ور سیف، اور اس مرتبہ بھی غالباً ایسا ہی ہوا ہے. سو پاکستان کا ایک تعلق رہا ہے ایران کے ساتھ، اور اس کا ہم نے پھر یہ ثبوت بھی دیکھا کہ جب بھی پچھلے دنوں میں کچھ ایسی ریزولوشنز یا سٹیٹمنٹس خطے کے باقی ممالک نے جو تھی وہ ایشو کی، تو اس کے اندر جہاں پاکستان نے ایران کے اٹیکس پہ تنقید کی تو مگر انہوں نے یہ ضرور اس میں اس کا ذکر کروایا کہ کس طرح یہ ساری جنگ شروع اسرائیل کی وجہ سے ہوئی، اور انہوں نے اس کو بھی کنڈیم کیا، جو ایک ایسی چیز تھی جس پہ اب ہم کافی آئی تھنک رپورٹنگ دیکھ چکے ہیں کہ باقی عرب ممالک شاید یہ نہ ڈلواتے. وہ پاکستان کی ہی ہمت تھی، پاکستان کا ہی موقف تھا کہ وہ ڈلا. پھر آبویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ سے بھی تعلقات خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے بہت اچھے رہے ہیں. تو اس وقت جہاں آپ اسلام آباد میں ہیں، سوری آپ کو میں نے وہ کیا مخل ہوا، یہ فرمائیے گا کہ وہاں اب امید کی جو قوت ہے وہ کتنی زندہ ہے اور کتنا لگ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو ارینجمنٹ سنڈے کو تھے، سیٹرڈے سے شروع ہوئے تھے، وہ آج بھی پورے کے پورے انٹیکٹ ہے. تو اپیرنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو، پاکستانی لیڈرشپ کو یہ یقین ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ مذاکرات یہاں ہونے ہیں، چاہے وہ اگلے 12 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں، 36 گھنٹوں کے اندر ہو. لیکن اپیرنٹلی جو ہے یہ تمام یہ ہوپ کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس جو ہے وہ ہوگا، اسلام آباد میں ہی ہوگا اور ڈیورنگ دا کرنٹ ویک ہی ہوگا، ان دا نیکسٹ ڈے اور ٹو. یہی آپ کو بھی یہ اندازہ ہے؟ جی کامران صاحب، اب تو ہم اسلام آباد کے رہنے والے تو ہیں، ہم آپس میں سب مذاق کرتے ہیں کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز اور اسلام آباد اکٹھے ہی کھلیں گے نا، کیونکہ اسلام آباد شہر جیسے آپ نے کہا اتوار سے تو وہ بھی بند ہے. تو اب جب تک یہ مہمان ہمارے آتے نہیں ہیں اور بات چیت نہیں کرتے تو ہم لوگ بھی بند ہی رہیں گے. تو آپ یقین جانیں اتنا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کیا کہتے ہیں ایران کی حکومت انتظار نہیں کر رہی ہوگی ان مذاکرات کا جتنا اسلام آباد کے رہنے والے کر رہے ہیں. مگر دیکھیں میرے خیال میں جو آبویسلی اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وزیر اعظم صاحب کو یا فیلڈ مارشل صاحب کی کیا گفتگو ہو رہی ہے، پر واضح چیز تو یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ ایران کے بھی حق میں ہے اور امریکہ کے بھی حق میں ہے، اور دونوں کی لیڈرشپ کی دلچسپی اسی میں ہے کہ یہ جنگ اب ختم رہے. اب جب بھی یہ مذاکرات نہیں بھی ہو پائے، اگر ایران نہیں بھی آیا، بہت اہم بات آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں جنگ بندی کی آج کی ڈیڈ لائن تھی، مگر وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً اس پر کہا، چاہے انہوں نے کریڈٹ پاکستان کو ہی دیا، عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو، مگر انہوں نے کہا کہ میں جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں.
ایران نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال دی ہے، مگر انہوں نے بھی کوئی حملہ نہیں کیا. اب کافی دن ہو گئے ہیں، کوئی میزائل کسی طرف سے داغا نہیں گیا، کوئی حملہ نہیں کیا گیا. اس سے بھی تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ جو دونوں فریقین ہیں یہ نہیں چاہتے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو. بابوجو کاشیسلی آپٹیمسٹ نظر آ رہی ہیں، لیکن جو اس پورے قضیے کے سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے وہ اتنی کاشیس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہو جائے گا. یہ ابھی کی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسی ویکینڈ اچھی خبر ملے گی. میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم ایک کمرشل بریک لیتے ہیں. Doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. It's going to be a good deal. Probably, maybe over the weekend. We have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very fast. It's going to happen pretty quick. I think we have a very successful negotiation going on right now. And I think it'll be, if it happens, it'll be announced fairly soon. We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. I think we're very close to making a deal with Iran. We're close to a deal. We're getting along very well with the new Iranian leaders. We have a very good relationship, and I think there's a very good chance that we're going to make a deal. Probably, maybe over the weekend. Maybe over the... ایک امپورٹنٹ میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے. یہ پچھلے 3-4 دن کے دوران بار بار پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ فرماتے رہے ہیں. تو ابھی بہرحال یہ جو 3-4 دن تک کہتے رہے اس کی انہوں نے کوئی تردید نہیں کی ہے، تو ان کی وہ پوزیشن انٹیکٹ ہے. کل CNBC کے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اے گریٹ ڈیل فرام ایران. مختصر اس پہ تبصرہ کر دیا اسد بھائی، پھر ہم کمرشل. میں بس صرف کوئکلی آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جس وجہ سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا، جنگ بندی بے شک ہوئی ہوئی ہے، انہوں نے بلاکٹ بھی ایران کا کیا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب آبنائے ہرمز بند ہے. اس کا مطلب تمام دنیا کے اندر جو فیول سپلائی وہاں سے ہونی ہے وہ بند ہے. اور نتیجتاً ابھی تک تو صرف قیمتیں بڑھی ہیں. اگر یہ صرف ہفتہ 10 دن اور چلا نا تو آپ کو فزیکل شارٹیجز یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ظاہر ایران کے پوائنٹ آف ویو سے دونوں کے یہ انٹرسٹ میں ہے کہ جنگ بندی ہو، معاہدہ ہو. اور بہت سیریس سچویشن ہے. برینٹ اس وقت جو ہے $100 پر بیرل جو ہے وہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے.